الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے دو اہم فیصلوں کے حوالے سے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور انتہائی عمر رسیدہ خاتون تھی اور اس کی اراضی کا، اس کی زمین کا معاملہ تھا۔ بڑا اہم قانونی ایک نکتہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور ساتھ ہم بات کریں گے عدت کے بغیر دوسرا نکاح باطل یا زنا کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر کوئی خاتون ہے طلاق یافتہ، عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے اگر وہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی اس نے دوسرا نکاح کر لیا، کسی اور سے شادی کر لی ہے، تو کیا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے یا وہ جو نکاح ہے وہ اس کے بعد جو ان کا ریلیشن ہے کیا وہ زنا کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک قانونی نکتہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں زمین ہتھیانے کا، جو اراضی ہتھیانے کا اقدام تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ نابینا عمر رسیدہ خاتون تھی جس کی پراپرٹی کو، یہ 75 سالہ خاتون تھی جس کی درخواست پر جسٹس رسال حسن صاحب نے چونیا کی 75 سال خاتون کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے خاتون کے حق میں سول جج کا جو فیصلہ ہے وہ بحال رکھا۔ سول جج نے اس 75 سالہ خاتون کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اس پر اپیل فائل کی تھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس۔ وہ اپیل جو مخالفین کی تھی وہ منظور ہو گئی تھی، اور اس خاتون نابینا خاتون کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا۔ اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اس خاتون نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور اے ڈی جے کا جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کو فرائض کی انجام دہی میں ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جب زمین فروخت کرنے والا نابینا ہو تو ریونیو افسران ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ریونیو افسران کو تحقیق کرنی چاہیے کہ نابینا کے ساتھ قریبی مرد رشتہ دار بھی ہے یا نہیں ہے، اور ایک اکیلی نابینا عورت کو وہ لے آئیں اور سائن انگوٹھے کروا لیں اور اس کی بنیاد پر جائیداد ہتھیانا چاہے تو کیا وہ جائیداد درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑی اہم چیز جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ میں لکھی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی خاتون جب اس طرح کا جو معاملہ ہے اور وہ جب اس سے کوئی سائن انگوٹھا کروایا جاتا ہے، سگنیچر یا تھم امپریشن لیا جاتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ پر، تو کیا جو ریونیو اتھارٹیز ہیں، پٹواری ہے، تحصیلدار ہے، رجسٹرار ہے، اس کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے، جب معاملہ انتقال یا رجسٹری کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت ریونیو اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو خاتون آئی ہے اگر یہ نابینا بھی ہے، اور ایک تو خاتون ان پڑھ ہے تو اس کو تو ویسے ہی اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ درست ہے یا غلط ہے، اور پھر نابینا ہو تو پھر تو ضرور کرنی چاہیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پٹواری اور تحصیلدار کے بیان ٹرانزیکشن کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہیں۔ واقعات نشاندہی کرتے ہیں کہ بزرگ نابینا خاتون کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نابینا فرد پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ کیا ٹرانزیکشن کرنے جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ بات اس نابینا کو پہلے بتانی ہوگی اور اس کے بعد وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہونی ہوگی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نابینا افراد پر یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بتانا ضروری تھا۔ درخواست گزار کے مطابق امجد اور اصغر نے کھاد کے لیے قرض کے کاغذات کا بتا کر انگوٹھے لگوائے۔ بیٹے کے ذریعے معلوم ہوا کہ امجد اور اصغر نے تو زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ معاہدے کی تصدیق کے لیے تحصیلدار کے روبرو کبھی پیش میں نہیں ہوئی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پٹواری کے بیان کے مطابق پیش ہونے والی خاتون نابینا نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور خاتون کو پیش کر کے یہ جو انتقال کا معاملہ ہے یا رجسٹری کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے کروایا، اور یہ ایک غریب خاتون تھی اور کھاد لینی تھی، کھاد کے لیے انہوں نے قرضہ لینا تھا، اور یہ دو سودی لوگ تھے جو سود پر چیزیں دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک اسٹامپ پر سگنیچر اور تھم امپریشن کروا لیا، انگوٹھا لگوا لیا، اور وہ بیسیکلی انہوں نے زمین کا ایک کاغذ بنا کے پٹواری سے مل کر پیسے دے کر کسی اور خاتون کو پیش کر کے انتقال بھی کروا لیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے جب یہ عدالتوں تک آیا تو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیتے ہوئے جو وہ ریونیو کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور کہا کہ خاتون کا حق ہے اور خاتون کو یہ حق ملنا چاہیے، اور وہ نابینا تھی اور اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی خاتون ہے، ان پڑھ ہو یا وہ نابینا ہو، تو یہ ریونیو جو حکام ہیں ان کی ذمہ داری ہے پٹواری اور تحصیلدار کی، وہ پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر وہ انتقال یا جو رجسٹری ہے اس کے آگے فردر اس کے اوپر کوئی کام کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدت مکمل کیے بغیر شادی کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر، یہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے، ایک قانونی معاملہ بھی تھا، اور اس پر بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے۔ مذکورہ فیصلہ ایک شہری کی دائر درخواست پر دیا گیا جس نے اپنی سابقہ زوجہ کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس کی سابقہ اہلیہ نے طلاق کے بعد عدت مکمل کیے بغیر شادی کی ہے۔ اب اس کے ساتھ طلاق ہو چکی تھی اور اس طلاق یافتہ خاتون نے آگے شادی کر لی، اور جو سابقہ شوہر تھا اس کو تکلیف تھی کہ اس نے عدت کا جو ٹائم ہے وہ مکمل نہیں کیا اور آگے شادی کی، تو اس وجہ سے اس نے درخواست دے دی اپنی خاتون کے خلاف، اپنی ایکس وائف کے خلاف۔ اور یہ جو معاملہ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت میں تھا، آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس کی سابقہ اہلیہ نے طلاق کے بعد عدت مکمل کیے بغیر شادی کی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس علی ضیاء باجوہ نے وضاحت دی کہ خاتون کا عدت کے بغیر شادی کرنا غیر فطری ہے لیکن منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اس کیس میں عدت سے مراد وہ مدت ہے جو خاتون کو نکاح ٹوٹنے کے بعد گزارنی پڑتی ہے۔ درخواست گزار امیر بخش نے مظفر گڑھ کے جج کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے تحت اس کی سابقہ بیوی اور اس کے نئے شوہر کے خلاف فوجداری مقدمہ اندراج کی درخواست دی گئی تھی، جو ریٹ پٹیشن تھی جو سیکشن 22A اور 22B CRPC کے تحت، اور اس میں یہ کہا گیا تھا سیشن جج کو کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے۔ سیشن جج نے وہ درخواست خارج کر دی بطور جسٹس آف پیس، تو اس کا جو ریٹ فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مدعا علیہ آمنہ بی بی نے اس سے قانونی طور پر شادی کی تھی اور وہ اس کی قانونی بیوی ہونے کے ناطے اس کے گھر میں مقیم تھی۔ خاتون نے ناپاک ارادوں کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کو ختم کرنے کا دعویٰ دائر کیا اور فیملی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ درخواست گزار نے حکم نامے کو چیلنج کیا تھا جس کی درخواست ابھی متعلقہ فیملی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ اس کی اہلیہ نے عدالت کے سابقہ حکم کے بعد دوسرے دن قرآن پاک پر بیان کردہ عدت کے احکامات کی پابندی کے بغیر محمد اسماعیل سے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ اور مدعا علیہ کا یہ فعل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ جرم انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 کے تحت زنا کے ارتکاب کے مترادف ہے جو کہ قابل سزا جرم ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ فیملی کورٹ کے جج نے اپنے منصفانہ ذہن کو استعمال کیے بغیر اور اس کیس کے حقائق کو اس کے حقیقی تناظر میں جانچے بغیر ان کی درخواست کو مسترد کیا۔ اپنے فیصلے میں جسٹس باجوہ نے مشاہدہ کیا کہ صحیح نکاح وہ ہے جو ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہو اور شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ ایک جائز نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو جس سے فریقین کی شادی متاثر ہو۔ نکاح کی دو اقسام ہیں، ایک فاسد ہے اور ایک باطل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاسد نکاح وہ ہے جہاں اس طرح کی شادی کے جواز میں رکاوٹ عارضی ہوتی ہے، جبکہ باطل شادی کی صورت میں ایسی رکاوٹ مستقل ہوتی ہے۔ اور یہ جو عدت کا معاملہ ہے یہ نکاح فاسد ہے اور اس میں جو شادی کے جواز میں جو رکاوٹ ہے وہ عارضی تھی، اور اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر عدت پوری نہیں کی تھی تو عدت پوری کرنے سے پہلے اگر اس نے شادی کر لی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ان کی شادی ہے یا ان کا ساتھ رہنا ہے یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، تو عدالت نے کہا کہ یہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑا ایک اہم اور ایک تاریخی فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں شرعی نقطے کو بھی اور قانونی نقطے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جو دونوں ججمنٹس ہیں یہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، اور ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ روزمرہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جو روزمرہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔